بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے آپ سب کو واقعہ کربلا کا پارٹ 1 سنایا تھا، بتایا تھا کہ اس میں کربلا کا آغاز کیسے اور کب ہوا تھا۔ آج میں اس کا پارٹ 2 آپ سب کو بتاؤں گی اس کے بارے میں، اور جس نے پارٹ 1 نہیں دیکھا اس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ لوگ وہاں سے جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے چینل پر بھی جا کر آپ نکال کے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں گی۔ پھر بس جب رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، اذان ہونا شروع ہوئی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے دوران حملہ ہوا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا قربان ہوتا رہا۔ کبھی حر، کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم اور کبھی شہزادہ اکبر، کبھی معصوم علی اصغر، اسی طرح سے قربان ہوتے رہے۔ بس پھر جب کوئی بھی نہ رہا تو امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو، اور ساتھ ہی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ پھر امام حسین نے فرمایا، زینب، میرے بعد تمہیں قید کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور لباس میں اتنا سادہ اور پھٹا ہوا پہنے ہیں۔ امام سجاد کہتے ہیں، بابا عباس تو؟ امام حسین فرماتے ہیں، نہر کنارے سو رہے ہیں۔ ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ بس اتنے میں زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مولا، مجھے اجازت دیں، میں میدان میں جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، بیٹے، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو۔ اس کے بعد پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا، تمہیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ قیدی بن کے بازار میں جانا ہے اور یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد زاروں کی طرح رونے لگے اور نظریں اٹھا کر پوچھنے لگے، اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے سجاد، مجھے پتہ ہے یہ لوگ بہت کم ظرف ہیں۔ یہ لوگ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے اور میری لاش کو لوٹیں گے۔ شاید مجھ غریب کا پرانا لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ اٹھے۔ پھر امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ میدان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں، اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول کندھوں پر سوار کرتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پر سلاتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے خود جنت کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ، میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق لیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ، میرا کیا جرم ہے؟ لوگ کہنے لگے، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے یا جرم ہے، بلکہ اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، اس کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو ایسے قتل کر رہے ہو تم لوگ۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، حسین کی باتیں نہ سنو بلکہ اس پر حملہ کر دو۔ پھر امام حسین پر حملہ کر دیا گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاش فضا میں اڑ رہی تھی۔ ہزاروں لوگ روتے رہے اور کہتے رہے، یہ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا، فوج یزید بھاگتی بھاگتی کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے،
شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر کہتا ہے میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ جا کر خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے حرملہ حسین پر تیر چلاؤ۔ بس پھر ہزاروں کی فوج حسین پر تیر چلانا شروع اور دوسری طرف خیموں کو آگ لگانا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں تو کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو جو چیز ہے پھینک کر مارو۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینکی اور کسی نے پتھر مارا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ بس پھر اتنے میں آواز آتی ہے حسین حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین نے یہ صدا سنی تو آپ نے اپنی ذوالفقار کو رکھ دیا۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم کو لگتی رہی۔ امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پر، بس تیروں کے آسمان پر تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ جاؤ حسین گر گیا ہے اور اس کا جا کر سر قلم کر دو تاکہ ہم یزید کو یہ جلد از جلد خبر پہنچا سکیں اور اپنا انعام حاصل کر سکیں۔ اس سے آگے کا تمام واقعہ میرے نیکسٹ پارٹ میں ہوگا، پارٹ نمبر 3 میں۔ اس کو دیکھنا مت بھولیے گا آپ لوگ، وہ انشاءاللہ میں کل اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔